بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمبر زیدی. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ عوامی ایجنڈا. بالآخر وہ فیصلہ آ گیا جس کا انتظار تھا, اور ظاہر جعفر کیس میں ظاہر جعفر کو ڈسٹرکٹ کورٹ نے سزائے موت سنا دی. نہ صرف سزائے موت سنائی گئی بلکہ ان پر 5 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا. تحریری فیصلے کے مطابق ظاہر جعفر کی اعانت کرنے والے چوکیدار محمد جان اور اس کے ساتھ جو ان کے مالی تھے محمد افتخار, ان کو 10 سال کی قید سنائی گئی اور 1 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا. ان 3 ملزمان کے علاوہ اس کیس میں تقریباً 12 ملزمان تھے, اور ان 3 کو جو سزا سنائی گئی ہے, باقی 9 کو بری کر دیا گیا ہے, جس میں ظاہر جعفر کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی شامل ہیں. اس کیس کا جب فیصلہ سنایا گیا تو کیا ماحول تھا, اس کیس کے حوالے سے ہم گائے بگاہے آگاہ کرتے رہے. ہم نے پروگرام بھی اس میں ڈیٹیل میں کیا, اور یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ ظاہر جعفر کو پھانسی کی سزا ہوگی, ان کو سزائے موت دی جائے گی. اس ٹائم ظاہر جعفر اڈیالہ جیل میں ڈیتھ سیل میں موجود ہیں. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 4.5 مہینے سے زائد یہ کیس چلتا رہا. اس میں 12 جو ہیں وہ ملزمان تھے, 11 دفعات ان پر لگائی گئی تھیں, جن میں سے 9 کو بری کر دیا گیا, 3 کو سزا ہوئی, اور تقریباً 19 سے زائد گواہان تھے جن کا بیان قلم بند کیا گیا. کیا ظاہر جعفر کے والدین جو ہیں اب وہ اپیل کریں گے ہائی کورٹ میں؟ جو نور مقدم کے والدین ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کیا وہ اس فیصلے پہ خوش ہیں, اور اس میں جو اس کیس کی کوریج کرنے والے صحافی ہیں اور وکلا ہیں ان سے بھی ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہم موجود ہیں, اور یہاں ڈسٹرکٹ کورٹ میں فیصلہ آنے کے بعد کے کیا مناظر تھے. ناظرین, ہمارے ساتھ ارم ممتاز صاحبہ موجود ہیں, فیملی فرینڈ ہیں یہ نور مقدم کی. آج اس کیس کا ورڈک ہوا ہے تو ان لوگوں کے تاثرات اور جذبات بھی دیکھنے والے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس کیس کو کیسے دیکھتے ہیں. ایک یقیناً بہت افسوسناک تھا یہ کیس, اور اس کے بعد جو آج ججمنٹ آئی ہے, اسپیسیفکلی کیا تاثرات ہیں ان لوگوں کے؟ بس یہ جو فیصلہ ہوا ہے ظاہر کو تو جو دیا گیا وہ تو صحیح انصاف پہ مبنی ہے. باقی جو ہیں اکیوز جو تھے, اگر وہ چاہتے تو ایک قیمتی جان بچ سکتی تھی. تو اس کے لیے تو جو لائر ہیں شاخاور صاحب اور شوکت بھائی وہ ڈیسائیڈ کریں گے ہائر کورٹ میں جانے کے لیے. فی الحال تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. آپ کیا سمجھتی ہیں جو والدین کو بری کیا گیا اس فیصلے میں, تو کیا آپ لوگوں کے وکلا کی جانب سے یہ فیکٹ اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہے کہ یہ بھی انہوں نے بھی اعانت جرم کیا ہے, انہوں نے بھی اعانت قتل کی ہے؟ اتنے ٹاپ کے سارے لائرز تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو ویڈیو کا جو پروف ہوتا ہے یا ٹیلی فونک پروف ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا, وہ تو لیگل جو سارا حساب کتاب وہ جانتے ہیں, اور ماشاء اللہ ٹاپ کے لائرز سے تو آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ ہوگا. بٹ یہ کہ وہ جائیں گے, دیکھیں ابھی ان کے بہاف پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مجھے یہ بتائیں کہ نور مقدم کے جو قاتل ہے اصل ظاہر جعفر کو سزا ہو گئی ہے, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ فیصلہ آپ اوور آل کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ایک طویل ٹائم لگا, 4 مہینے لگے اس فیصلے کو آنے میں, ڈیلی بنیادوں پہ ہوا, سول سوسائٹی نے بھی بڑا کوپریٹ کیا, میڈیا میں بھی بڑی ہائی لائٹ ہوئی اس کیس کی, تو آپ اس اوور آل پروسیس کو اب سزا بھی ہو گئی ہے تو کیا جذبات ہے, کیا تاثر؟ دیکھیں اس طرح تو دیکھا جائے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ کسی کو تو سزائے موت ہوئی, کہ اتنے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں, قندیل بلوچ کا بری کر دیا, سب کچھ کر دیا, کہ یہ کیپٹل میں اور پوری دنیا اس کو فالو کر رہی تھی. تو یہ اس کے لحاظ سے کہ ایٹ لیسٹ قاتل کو سزائے موت ہوگی یہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن باقیوں کو جو بری کر دی ہے وہ تو آف کورس پھر ہائر کورٹ میں یہ جائیں گے, جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا شاخاور صاحب گائیڈ کریں گے جس طرح بھی. اچھا, ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ دیکھنے کو آتا ہے کہ یہاں پہ دیت دی جاتی ہے, اور دیت آپ نے دیکھا کہ شاہ رخ جتوئی کا کیس ہو یا مختلف کیس ہوں تو اس میں دیت دے کے چونکہ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, اسٹیٹ کچھ کر نہیں سکتی. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس مقدمے میں آگے جا کے اس کی کچھ ایسی تقدیر بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ آپ ان کے نور مقدم کے فیملی فرینڈز ہیں, دیٹس وائی آئی ایم آسکنگ. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال, اتنی قیمتی جان چلی گئی, بالکل نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سلسلے میں ایسا. لیکن باقی آف کورس فیملی پہ ہے, لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ اس پہ بالکل نہیں.
थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे साथ बात की। नाज़रीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस का फ़ैसला आया है और उनके फैमिली फ्रेंड्स हमारे से बात कर रहे थे। यकीनन एक बड़ा ही लर्ज़ाखेज़ दास्तान है इस कत्ल की और वो आज मंतकी अंजाम तक पहुंचा है। तकरीबन 4 माह तक इसकी केस की हियरिंग हुई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अता रब्बानी की अदालत से यह फ़ैसला सुनाया गया। आप देख रहे हैं कि मैं इस टाइम जो है अदालत के अहाते में मौजूद हूँ और यहाँ पे लोगों का रश लगा हुआ है, मीडिया कवरेज करने आया था। बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी इस केस की। फाइनली आज वर्डिक्ट आ गया और जो जज साहब ने फैसला सुनाया उसमें ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत हो गई है। अब आगे क्या होगा हम आपको बताते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ये केस जो चलता रहा, इसकी केस की मुकम्मल कवरेज होती रही। तमाम मीडिया हाउसेस यहाँ पे मौजूद होते थे, व्लॉगर्स यहाँ पे मौजूद होते थे। इसके एक एक एस्पेक्ट को हाईलाइट किया गया। एक वजह ये भी थी, सोशल मीडिया पे इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा थी, इस केस के बारे में लोग जानना चाहते थे। इस वजह से हमें यहाँ पर ना सिर्फ वो सहाफ़ी जिनका ताल्लुक टीवी या अखबारों से है, बल्कि वो लोग भी नज़र आए जो यूट्यूब पे व्लॉगिंग करते हैं, जो फिर सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ फरवा नकवी मौजूद हैं, इस्लामाबाद की मशहूर सहाफ़ी, और इनसे जानेंगे फरवा नकवी से कि इस केस की कवरेज के दौरान इस केस के जो मुख्तलिफ पहलू थे उनको इन्होंने कैसे देखा और ये जो फ़ैसला आया ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़, उसको सज़ाए मौत सुनाई गई है, वो इस फ़ैसले को कैसे देखती हैं? फ़ैसला तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले ही कि, और सारे लोग ये दुआएं भी कर रहे थे। जितने लोगों को भी पता चला कि प्राइमरी अक्यूज़ को जो है डेथ सेंटेंस का जो है फ़ैसला हुआ, तो लोग काफ़ी, अभी मुझे मैसेजेस भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे सुबह से अपडेट, तो लोगों का यही आगे से अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग इस बात के लिए खुश हैं विमेन की सिक्योरिटी के लिए, और इन सब जो हम क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और सब चीज़ों के लिए, और इस तरह का हीनस क्राइम जिसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है रेप भी है, इसके अंदर मर्डर भी है और काफ़ी हीनस किस्म का, इसके लिए ये एक अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए कि इस चीज़ को सीरियसली लिया गया है। लेकिन अभी हम ये उम्मीद कर रहे हैं फर्दर के इम्प्लीमेंटेशन भी हो, क्योंकि रिसेंटली 4-5 केसेस तो भी ऐसे आ चुके हैं जिनमें सज़ा तो हुई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसकी फिर नहीं हुई। देखिए, ये केस बिल्कुल हाई कोर्ट में जाएगा, अगर अपील होती है और उसके बाद फिर सुपीरियर कोर्ट भी जा सकता है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन के इसके हवाले से क्या एक्शन लिया जाता है। ओवरऑल बीइंग अ जर्नलिस्ट, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस केस की कवरेज के हवाले से? इस केस की कवरेज, क्योंकि मैं किसी चैनल के साथ नहीं थी, तो लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर ये भी केस और इसके साथ उस्मान मिर्ज़ा केस भी, चीज़ें आती हैं ट्विटर पे लेकिन वो फिर कोई और केस उसको जो है रिप्लेस कर लेता है, तो मैंने ये सोचा कि ये जो केसेस इतने सीरियस हैं इनको आप एंड तक जो है कवर करते रहना है। इस केस को अगर मैं मिसाली कहूँ तो ये मेरे ख्याल से ये बेजा ना होगा, क्योंकि 302 का जो ट्रायल होता है वो कभी भी इतनी जल्दी कंक्लूड नहीं हुआ। मतलब 4 माह और 8 दिन में ये केस चला, 4 माह और 8 दिन में ये केस कंक्लूड हो गया। तो इस तरह की जस्टिस की ज़रूरत है। वो आपने भी सुना होगा कि डिलेड जस्टिस डिनाइड जस्टिस, तो जितना आप डिले करते जाएंगे वो उसका बैड इम्पैक्ट होता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस अदालत ने बड़े अच्छे तरीके से इसको कंक्लूड किया, और कंक्लूड करने के बाद 4 माह 8 दिन के रिकॉर्ड टाइम में इसका फैसला सुना दिया। अब आप सूरत हाल की बात करें, जब हम देख रहे थे इसका चल रहा था, ट्रायल चल रहा था, तो ट्रायल के दौरान जो मैंने सबसे ज़्यादा जो नोट की वो थी हरकतें मरकज़ी मुल्ज़म की, जिसको हम अब मुजरम कह सकते हैं, ज़ाहिर जाफ़र। वो जब पहले कुछ पेशियों में आता था तो उसके अंदर एक एरोगेंस थी। आज ज़ाहिर जाफ़र की क्या हालत थी सज़ा सुनने के बाद? कमर भाई, आज उसकी हालत, मतलब जब वो आया उस वक्त भी वो उसका चेहरा स्पॉट था, जिस तरह वो ये शो कर रहा था कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, और जब वापस भी गया तो वो बिल्कुल स्पॉट था। मैंने 2-3 दफ़ा उससे पूछा कि इसके हवाले से वो कुछ बात करना चाहे, कुछ कहना चाहे। उसको सज़ाए मौत हो गई है तो वो कुछ बात करना चाहता है, तो उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया।
یہ جب شروع میں بھی آتا تھا، جب پہلی 2-3 پیشیوں میں لایا گیا تو اس کے اندر ایک ایروگنس بھی تھی، اور دوسرا جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے یا یہ ذہنی مریض ہے، تو ان کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گا، یہ میری آبزرویشن ہے کہ یہ جب ہم شروع میں آتے تھے اس سے پوچھا اس کیس کے متعلق تو یہ کہتا تھا کہ میرا لائر بتائے گا، میرا وکیل آپ کو اس پر بتائے گا. تو یہ ایک بڑا سوچا سمجھا یہ جواب ہوتا ہے، جو بڑے سوچے سمجھے طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ میرا وکیل ہی بتائے گا. عام جو بندہ ہوتا ہے جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا وہ تو کچھ نہ کچھ شال فول بول جاتا ہے، لیکن اس نے ایک دفعہ بھی لوز پوائنٹ نہیں دیا. پھر اس کے بعد کچھ ٹائم پہ یہ آیا اور اس نے مطلب اس طرح کی حرکتیں شروع کر دیں کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ ذہنی مریض ہے. لیکن وہ بات عدالت میں پروف بھی نہیں ہو سکی، اس طرح سے سامنے بھی نہیں آئی. اس کی حرکتیں اپنی ایسی تھی جس سے بظاہر یہ لگتا تھا کہ یہ ایکٹنگ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنی سینسز میں نہیں ہوں، لیکن کچھ ایسے اسپیکٹس بھی تھے جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ یہ شخص بالکل سینسز میں جب وہ میڈیا سے بات کرتا تھا. یہ اس کیس کی سماعت تقریباً 4 ماہ سے زائد چلی، اور اس کیس کی سماعت کے حوالے سے شاہد ثقلین صاحب سے ہم بات کریں گے جو کہ اس کو کور کرتے رہے ہیں، یہاں پہ مسلسل آتے رہے ہیں. شاہد صاحب، آج ورڈک آ گیا ہے، کس طرح سے اس ورڈک کو دیکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا یہی ایکسپیکٹڈ ڈیسیجن تھا؟ آپ کی کیا رائے تھی والدین کے حوالے سے جو ان کو سزا نہیں ہوئی؟ ہم تو اس کیس کو آپ کو پتہ ہے پہلے دن سے کور کرتے آ رہے ہیں. اس میں جو پروزیکیوشن نے کیس بنایا تھا ان کی یہی کوشش تھی کہ میکسیمم، اور ان کی کوشش بھی رہی ہے اور وہ اپنے دلائل میں ہمیشہ یہ کوشش بھی کرتے رہے کہ ظاہر جعفر تو مین ملزم تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی سہولت کاری جو ہے وہ، اور انہوں نے اس کی دفعات بھی لگائیں اس کے اوپر کہ اس کی سہولت کاری کی گئی ماں اور باپ کی طرف سے، رابطے میں ہونے کے باوجود پولیس کو نہیں بتایا گیا، اور ساتھ ساتھ جو باقی لوگ تھے گھر کے اندر موجود، افتخار جمیل اور جان محمد مالی اور تھراپی ورکس کے وہ لوگ جو آئے تھے طاہر ظہور کے کہنے کے اوپر، یہ سارے لوگ وہاں پر موجود تھے. ان کو انفارمیشن ویل ان ٹائم مل گئی تھی، ان کو یہ پتہ تھا کہ اس گھر میں یہ کیس ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے نہ بتا کر ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا نہیں کیا جس کی سزا ہے پاکستان کے قانون میں، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے باقاعدہ سہولت کاری کی ہے. شواہد مٹانے کا الزام اور دفعات لگائی گئی تھی تھراپی ورکس کے لوگوں کے اوپر، اور ساتھ میں جو ہے جو ظاہر کی جو والد اور والدہ ذاکر اور عصمت ہیں ان کے اوپر بھی یہی دفعات بھی لگائی گئی تھیں، ساتھ میں سہولت کاری کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر ظاہر کے اوپر جو مرکزی ملزم ہے اس کے اوپر سزا اس کی تھی 302 تھی قتل کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ریپ کی تھی، اور مختلف دفعات لگائی گئی تھی. بہرحال ایکسپیکٹ جو پروزیکیوشن کر رہی تھی وہ تو یہ کر رہے تھے کہ جی میکسیمم سزا ہوگی زیادہ تر لوگوں کو، لیکن یہاں پر جتنے بھی وکیلوں سے ہماری بات ہوتی تھی یا جو ہمارے کورٹ کور کرتے ہیں، جو ہمارے صحافی دوست ہیں جو سینئر ہیں جن کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، ان کا یہی خیال تھا کہ جی مرکزی ملزم کو تو ضرور سزا ہوگی، کیونکہ ہم اس وقت اپنی میڈیا پہ کہہ نہیں سکتے تھے، سب جوڈیس تھا معاملہ، اب کیونکہ ڈیسیجن آ گیا تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تو بہرحال وہ یہی سمجھتے تھے کہ جی ظاہر کو ضرور سزا ہوگی. جو لوگ گیٹ کے اوپر موجود تھے اور گھر کے اندر جو شخص موجود تھا جمیل، افتخار، جان محمد کے حوالے سے لوگوں کا یہ خیال تھا کیونکہ وہ پارٹ ٹائم ملازم تھا اور وہ آتا نہیں تھا، گیٹ پہ ضرور موجود تھا، اس کے حوالے سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کو اتنی سزا نہیں ہوگی، اور جو اندر موجود ہے اس کو ہوگی کیونکہ گھر کے اندر موجود تھا اور اس نے کسی کو پولیس کو نہیں بتایا. تو یہ سارا معاملہ تھا. والدین کے حوالے سے خیال یہی تھا کہ شاید ان کو تھوڑی بہت سزا ہوگی کیونکہ وہ کراچی میں موجود تھے. علم ہونا ایک الگ بات ہے، بٹ تھوڑی ہوگی، ان کو نہیں ہوئی. اور تھراپی ورکس کے لوگوں کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ ان کا کٹل ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ شاہد صاحب، آپ نے جس طرح سے ہمیں ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا اور بتایا کہ کس طرح سے یہ کیس آگے چلتا رہا، اور اس کیس میں سزا کے حوالے سے لائرز کیا کہتے تھے، خود پروسیکیوشن کیا کہتی تھی، اور ملزمان کے وکلاء کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا. کچھ مزید صحافیوں سے بات کریں گے اور ان کا نقطہ نظر آپ تک پہنچائیں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ فیاض محمود صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، بولیوں سے ان کا تعلق ہے. گزشتہ ہفتے بھی جب ہم نے پروگرام کیا تو فیاض صاحب کو لیا اور ان کی رائے ہم نے آپ کو بتائی، جس میں بہت حد تک ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ سزا ہو جائے گی اور پھانسی کی سزا ہوگی. اب فیاض صاحب سے آج کمرہ عدالت میں موجود تھے، جانیں گے کہ جس ٹائم ظاہر جعفر کو لایا گیا تو اس ٹائم عدالت کا ماحول کیا تھا، یہ فیصلہ سننے کے بعد کیا تاثرات تھے ظاہر جعفر؟ جی دیکھیں قمر، یہ بڑا ایکسپیکٹڈ تھا اور ہماری پریڈکشن بھی یہی تھی کہ 3 لوگوں کو سزا ہوگی، باقی ایکویٹل ہو جائے گی، اور وہی ہوا. بنیادی طور پہ جب لایا گیا تو اس ٹائم کمرہ عدالت مکمل طور پہ بھرا ہوا تھا، اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، کچھ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی تو اناؤنسمنٹ سے پہلے خاموشی چھا گئی، اور جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہوئی تو ایک اللہ اکبر کی آواز آئی، کیونکہ اس میں ظاہر جعفر کو سزائے موت دی جا چکی تھی، اور اس کے ساتھ 2 لوگوں کو جو ہے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی، اور باقیوں کو
ایکوٹل کر دیا گیا, اور جب ان کو ایکوٹل کیا گیا تو وہ ایک دوسرے کو جفیاں ڈال رہے تھے, ایک دوسرے سے مل رہے تھے, ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو میں نے دیکھے, اور وہ کہتے تھے ہم آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ ہم انوسینٹ ہیں, اور آج عدالت میں بھی ثابت ہو گیا کہ ہم انوسینٹ ہیں. اور خیر جو شوکت مقدم کی فیملی تھی وہ مطمئن, ان کے کچھ لوگ مطمئن نہیں نظر آئے, آلدو کہ وہ کہتے ہیں کہ سب کو سزا بنتی تھی, پتہ نہیں کیا ہوا ہے, لیکن شوکت مقدم جو ہیں وہ مطمئن ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں مطمئن ہوں کہ جو میری بیٹی کو انصاف مل گیا ہے. ظاہر جعفر کو سزا ہوئی لیکن والدین کو نہیں ہوئی. ہم یہ بات ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا وہ وجوہات بنی جس کے باعث والدین کو سزا نہیں ہو سکی. تو دیکھیں اس میں ایویڈنس کالز آ تو رہی ہیں, کال جا بھی رہی ہیں, سی ڈی آر ڈیٹا بھی موجود ہے, لیکن آپ ایک چیز سمجھیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں ایک چیز نہیں تھی, وہ ٹرانسکرپٹ نہیں تھا. کورٹ جو ہے نا وہ ایویڈنس پہ جاتی ہے, کورٹ مفروضے پہ نہیں جاتی. میری آپ سے بات ہو رہی ہے, میں آپ لوگ سن رہے ہیں میں بات کیا کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن فون پہ بات ہوئی, بات تو ہوئی ہے, لیکن کیا بات ہوئی ہے یہ کسی نے, اس جو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ ہمیشہ ایکیوز کا جاتا ہے, اور اس کیس میں بھی اس لیے گیا کہ اس میں ان کی باتیں کیا تھی, کیا انہوں نے کہ اس بات کا ایویڈنس آ گیا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مرڈر کر دو جا کے, یا انہوں نے کہا کہ جو باڈی ہے اس کو یہاں سے غائب کر دو, یا انہوں نے کہا کہ اس کو ایویڈنس کو خراب کر دو. اس کا ایویڈنس نہیں آیا تھا, بنیادی طور پہ اس کا ایویڈنس نہیں آیا تھا, صرف کال ریکارڈ تو آ رہا ہے, لیکن اس میں بات کیا ہو رہی ہے کورٹ اس پہ جاتی ہے, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے تو ٹرانسکرپٹ ہونا ضروری تھی, وہ نہیں تھا. جو ظاہر جعفر ہے اس کو فرانزک کے اوپر سزا ہوئی ہے, کیونکہ اس میں میڈیکل جو سارے سے, اور آپ کو پتہ ہے زینب والا کیس اس میں بھی فرانزک کے اوپر ہوئی تھی, ابھی بھی فرانزک پہ ہوئی ہے, اور یہ تو پتہ ہی تھا سب کو کہ کیا فیصلہ آنا ہے. ٹرانسکرپٹ جو ہے, آپ نے کہا کہ ٹرانسکرپٹ نہیں تھی, جو کال ریکارڈز ہیں ان کی, اور اس میں کہیں سے ہدایات نہیں دی گئی تھی قتل کر دو, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی ٹرانسکرپٹ موجود ہوتی یا اس میں کوئی ایسی ڈائریکشن ہوتی تو فیصلہ would be پھر different. تو ڈفرینٹ ہو جانا تھا جی. اگر اس میں اگر یہ بات سامنے آ جائے کہ ایک بندہ ٹرانسکرپٹ میں کہہ رہا ہے کہ تم مرڈر کر دو, یا تم باڈی کو خراب کر دو, یا اٹھا لو, یا وہاں پہ بندے کو نکال لو, یا تم ایویڈنس خراب کر دو, پھر تو ایک ایویڈنس آ جاتا نا. ابھی ایویڈنس نہیں تھا اس میں. آپ سمجھتے ہیں آپ کی کوریج کے دوران جو دیکھا ہے کہ ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی مطمئن تھے اس فیصلے کے بعد؟ بظاہر مطمئن تھے, وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل رہے تھے, ان کے فیملی کے لوگ بہت خوش تھے, وہ کہتے تھے, ہم لوگ کہتے تھے کہ ہم انوسینٹ ہیں, اور آج کورٹ میں ثابت ہو گیا کہ ہم انوسینٹ ہیں. ظاہر ہے ہم بھی اس لیے کہتے ہوتے ہیں کہ مجھے اکثر لوگ کہتے تھے آپ ان کو مجرم نہیں کہتے, میں کہتا مجرم میں تب کہوں گا جب سزا ہو جائے گی. تو آج جب سزا ہو گئی ہے جس کو, اس کو مجرم کہہ رہے ہیں, اور جو انوسینٹ آپ کو پتہ ہے قانون یہ کہتا ہے جب تک بندہ کنوکٹ نہیں ہوتا وہ انوسینٹ ہے قانون کی نظر میں, تو آج وہ بے گناہ ثابت ہوئے ہیں. ظاہر ہے اب اس پہ اپیل تو ہوگی, اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپیل لازمی کریں گے, کیونکہ اگر اپیل نہ کی تو ان کے لیے آگے جا کے مسائل بن سکتے ہیں, اپیل لازمی کریں گے. یہ فیاض صاحب اس کا اگلا پروسیجر کیا ہوگا, یہاں سے ان کو لے جایا جائے گا تو جی ان کو ایک ایک کاپی دے دی جائے گی ابھی مقدمے کی, جو فیصلے کی, اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو ایک کاپی بھجوا دی جائے گی, اور اس میں سیشن جج کو ایک کاپی بھجوائی جائے گی, اور 7 دن کے اندر ان کو کہا جائے گا کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں, اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا کہ سزائے موت کا قیدی ہے, ظاہر ہے اس کو وہ سزائے موت والے قیدیوں کے ساتھ شفٹ کر دیا جائے گا, اور باقیوں کو جو 10 سال قید والے اسی لوگوں میں شامل کیا جائے گا. اور اب ظاہر ہے ان کی بیل کا جو کنسیپٹ ہے وہ ختم ہو گیا, کیونکہ سزائیں ہو چکی ہیں, اب انہوں نے جیل میں رہنا ہے, آل دو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر سسپینڈ کر دے وہ الگ بات ہے. یہ کیس جن صحافیوں نے کور کیا, ہمارے ساتھ اعزاز سید صاحب موجود ہیں, جیو نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں. اعزاز صاحب, ایک تو ظاہر جعفر کو سزائے موت ہو گئی ہے لیکن والدین کو چھوڑ دیا گیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پہ والدین کو چھوڑا گیا ہے؟ بیکاز ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا شاید انہیں بھی سزا ہو. دیکھیے 20 جولائی 2021 کو جب یہ واقعہ ہوا اس وقت ظاہر جعفر کی والدہ اور والد دونوں کراچی میں تھے, اور یہی آرگیومنٹ لیا گیا ان کے وکلاء کی طرف سے عدالت کے اندر کہ وہ تو تھے ہی یہاں پر نہیں, اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو بیٹا ہے وہ کوئی قتل کرے. تو اس آرگیومنٹ کو دیا گیا ڈیفنس کی طرف سے, اور پروبیبلی اس آرگیومنٹ کو بائی کیا ہے عدالت نے, اسی وجہ سے شاید وہ بچ گئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی جو ملزمان ہیں اعانت قتل میں ان کو 10 سال قید سنائی گئی ہے. 2 جو ملزمان ہیں واچ مین اور گارڈنر جان محمد اور افتخار احمد, ان کو 10 سال قید دی گئی ہے, کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی نظر آتا ہے کہ یہ 2 وہ افراد ہیں جنہوں نے نور مقدم کو 19 تاریخ کی رات کو جب وہ نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ دونوں اس کو روکتے ہیں, اسے باہر نہیں جانے دیتے. تو یہ ایک قسم کی ابڈکشن بھی آ جاتی ہے کہ انہوں نے اغوا میں بھی مدد کی اور قتل میں بھی, اسی اغوا کے حوالے سے ان کو 10 سال قید 10 سال قید. اعزاز صاحب آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آخری سوال کا جواب دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے مقدمات ہوتے ہیں ٹرائل کورٹ سے ان کے فیصلے بھی آتے ہیں, لیکن ہائر لیول پہ جا کے جب وہ سپیریئر کورٹس میں ہوتا ہے تو
دیت والا معاملہ ہو جاتا ہے جس میں اسٹیٹ بے بس ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ مقدمہ سوسائٹی کے لیے ایک ایگزامپلری کیس بنے گا؟ دیکھیں دیت والا معاملہ اس لیے یہاں پہ نہیں لگتا کیونکہ کورٹ نے ہماری پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کر دی ہوئی ہے پی پی سی میں بھی. اس امینڈمنٹ کے تحت بھی جو اب اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں اسٹیٹ بھی جو ہے وہ مدعی بن جاتی ہے. اگر یہ صلح بھی کر لیں تو تب بھی اسٹیٹ مدعی رہے گی. قندیل بلوچ کا واقعہ جب ہوا تھا 2014 میں تو اس کے بعد کافی ڈیبیٹ ہوئی تھی اور پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا. وہ الگ بات کہ قندیل بلوچ کو اس کا فائدہ نہیں ہوا، لیکن چونکہ قانون موجود ہے اس لیے اسٹیٹ اس میں مدعی بن جاتی ہے. اعزاز سید صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ سے اب وہ لا پاس ہو گیا جس میں اسٹیٹ مدعی بن سکتی ہے، اور اگر اسٹیٹ مدعی بن جائے تو اسٹیٹ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا ان کو چھوڑ رہی ہے یا نہیں. دیت اس سلسلے میں کام نہیں آتی ہے، لیکن یہ کہنا قابل وقت ہوگا بیکاز ابھی اس کیس کے کافی مراحل ہیں. یہاں سے ظاہر جعفر کو لے جا کے اڈیالہ جیل میں ڈیتھ سیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے جو وکلا ہیں ظاہر جعفر کے، وہ ہائی کورٹ میں اس کیس کی اپیل کرتے ہیں سزائے موت کے خلاف یا نہیں. ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ کا بھی فوراً موجود ہے، اور اس کے بعد پریزیڈنشل پارڈن بھی ہوتی ہے جو ڈیتھ سینٹینس ہے اس کے حوالے سے. لیکن یہ سارا ڈیو کورس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملزمان کے وکلا کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں اپنے موکل کو بچانے کے لیے. ظاہر جعفر کے جو والدین ہیں ان کو بری کر دیا گیا ہے. جو نور مقدم کے والدین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو وہ اس کیس کے حوالے سے ظاہر جعفر کو سزائے موت جو ہوئی ہے اس میں تو خوش ہیں، لیکن جو عصمت آدم جی اور ذاکر جعفر کو چھوڑ دیا گیا ہے اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ناانصافی ہوئی ہے اور اس کو ہائی کورٹ میں ہم چیلنج کرنے کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں. تو یہ کیس کیا رخ اختیار کرتا ہے ہم آپ کو گاہے بگاہے آگاہ کرتے رہے ہیں، مزید بھی کرتے رہیں گے. ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں، آپ کہیں مت جائیے گا. انشاءاللہ اس چھوٹے سے بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. نور مقدم کیس پر ججمنٹ آ چکی ہے اور اس ججمنٹ کے حوالے سے شوکت مقدم کے وکیل شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کریں گے کہ وہ اس فیصلے کو کیا دیکھتے ہیں، آگے کا لاحِ عمل کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فیصلے کے حوالے سے اگر ہائی کورٹ میں اپیل نہیں دائر ہوتی ہے تو امپلیمنٹیشن کب تک ہوگی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شاہ خاور صاحب، ایکسپیکٹڈ تھا ڈیتھ سینٹنس کا؟ آپ سے پہلے ہم نے جب پروگرام کیا تب بھی آپ نے یہ بتایا. ایک تو اس میں ملزمان جو ہیں ان کے ساتھ جو پیرنٹس ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ظاہر جعفر کو ڈیتھ سینٹنس ہوئی ہے. باقی جو دو مالی ہیں اور چوکیدار ہیں ان کو 10 سال سزا ہوئی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ پورا کیس آپ نے لڑا؟ جی اوورآل اس میں ہم کافی مطمئن ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو زیادہ فوکس تھا وہ مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر کے اوپر تھا کہ اس نے یہ بہیمانہ جرم کیا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو دو شریک کار تھے جو گھریلو ملازمین تھے جنہوں نے بڑا ایک اہم اور کلیدی کردار ادا کیا تھا اس جرم کے ارتکاب میں، اس کی اعانت میں، ان کو بھی 10 سال کی سزا ہو گئی. تو جہاں تک ملزم کا جو تعلق ہے وہ تو ملزم نہیں اب مجرم بن چکا ہے. اس کے پاس رائٹ آف اپیل بالکل موجود ہے، وہ ہائی کورٹ میں کر سکتا ہے. لیکن ضابطۂ فوجداری کے مطابق جب کوئی سیشن عدالت کسی بھی ملزم کو سزائے موت سناتی ہے تو اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ اس کا ایک ریفرنس اپنی متعلقہ ہائی کورٹ میں بھیجے گا. اور جب تک اس کو ہائی کورٹ کے کم از کم 2 جج حضرات اس کا پورا جو ہے تجزیہ نہیں کر لیں گے اور جب تک اس سزا کو کنفرم نہیں کریں گے تو اس وقت تک اس سزائے موت پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو سکتا. شاہ خاور صاحب، اس پورے مقدمے میں 4.5 ماہ یہ مقدمہ چلا ہے، آپ نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا ہے؟ کیا یہ پہلے سے ریڈنگ موجود تھی؟ کیونکہ جو ڈی وی آر ہیں، جو شواہد ہیں، وہ ملزم کے اگینسٹ جا رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نہیں لگا کہ جو والدین ہیں وہ بھی ساتھ شریک ملزم ہیں، ان کو بھی سزا ہوگی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ والدین کا ایک کردار تو اس میں تھا اور یہی پروسیکیوشن کا کیس بھی تھا، ہمارا بھی تھا. وہ کم از کم اتنا ضرور تھا کہ ان کے نالج میں یہ سارا وقوع تھا. جب سے اس کو غیر قانونی حراست میں اس نے رکھا اور قتل کے ارتکاب تک وہ مسلسل اس کے ساتھ رابطے میں تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ تھے اس شہر میں نہیں تھے، وہ کراچی میں تھے، اور
ان کا جو ایک رابطہ تو بالکل تھا، لیکن ان کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ ہماری دانش میں یہ تھا کہ انہوں نے کسی حد تک اعانت بھی کی تھی، اور اس جرم کو چھپانے کے بھی انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا تھا کہ آپ کے کسی کے بھی نالج میں اگر یہ بات آ جائے کہ کوئی جرم ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے تو کم از کم اس کی پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے. تو باقی ہم یہ ہے کہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کو جب تفصیل پڑھیں گے ہم پورے اس مقدمے کی، اس کے فیصلے کی، تو پھر ہم مشاورت سے یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو اس میں ملزمان بری ہو چکے ہیں ان کے خلاف ہمیں اپیل میں جانا چاہیے یا نہیں. آپ نے ملزمان کے بری ہونے کی بات کی. ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے کہ کورٹ دیکھتی ہے کہ اسٹیبلش فیکٹ کیا ہے، اسٹیبلش ایویڈنس کیا ہے. وہ جو فون کالز تھی ان کا ٹریک ریکارڈ، یا پھر اس میں یہ بات سامنے نہیں آئی تھی ٹرانسکرپٹ میں کہ یہ جرم کی، اس قتل کی باقاعدہ طور پہ ہدایات دی گئی ہیں، تو یہ کورٹ میں اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوا ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں، اس کے بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ابھی تک یہ فیصلہ پڑھا نہیں ہے. تو اگر کورٹ نے ایسی کوئی توجیہ دی ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس حد تک ہماری دانش میں درست ہے یا نہیں. لیکن اس وقت میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد ہم ریشنلی یہ دیکھیں گے، کیونکہ ہمارا جو مین فوکس تھا وہ تو مرکزی ملزم کی حد تک تھا. اس کو تو سزائے موت ہوئی، اور ظاہر ہے کہ وہ جج صاحب کے پاس اتنا ایک مواد ان کے خلاف تھا کہ جو انہوں نے واقعاتی شہادت کے ہوتے ہوئے بھی ان کو سخت سے سخت سزا دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بڑے سالڈ گراؤنڈ سے یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعی یہ جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور بغیر کسی شیڈو آف ڈاؤٹ کے ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو سخت سے سخت سزا دی. شیخ خاور صاحب، ان قتل کے کیسز میں عام طور پہ دیت پر بھی بات آتی ہے. ہم نے جیسے شاہ رخ جتوئی کیس ہے، مختلف ایگزامپلز ہیں اس کیس کی. اس ٹائم چونکہ جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے، شروع کا کیس ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ کورٹ، ٹرائل کورٹ سے سزا بھی ہو جاتی ہے، لیکن جب سپیریئر جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں اور یہ کیس طوالت اختیار کرتے ہیں اور ایک لمبا معاملہ ہو جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں سیٹلمنٹ پہ بات آ جاتی ہے. آپ اپنے کلائنٹ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا کوئی سیٹلمنٹ کا معاملہ متوقع ہے؟ دیکھیں جی، میں تو ان سے بڑے عرصے سے مل رہا ہوں، کچھ 7 ماہ ہو گئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی بھی چیز یا کوئی ایسی چیز ان کو یہ ترغیب دے سکتی ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ صلح کر لیں. صلح کی اپنی جگہ پہ گنجائش موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قصاص اور دیت کا قانون ہے، اور اس میں دیت بھی لی جا سکتی ہے اور معافی بھی ہو سکتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو اور مزیدار بتاؤں کہ یہ جس طریقے سے بہیمانہ قتل ہوا اور اتنا حساس قسم کا یہ واقعہ تھا، تو کئی کیسز میں ایسا بھی ہے کہ اگر اس میں صلح بھی ہو جائے تو جو ٹرائل کورٹ ہے وہ ایک دفعہ ہے، دفعہ 311، اس کے تحت وہ اس کو جو ان کا جو صلح نامہ ہے اس کو یکسر پورا کلی طور پر تسلیم بھی نہ کرے، اور اس کے باوجود بھی اس کو جو ہے تعزیر میں سزا دے سکتی ہے. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ گو کہ کوئی قابل راضینامہ کیس ہو، اس کے راضینامہ ہو سکتا ہے، قتل کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر عدالت محسوس کرے کہ یہ ایک فساد فی الارض کے کیس میں آتا ہے تو وہ پھر 311 ضابطۂ فوجداری کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اس کو سزا جو ہے تعزیر میں کنورٹ کر کے 25 سال کر سکتے. لیکن سر، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سزا یا سیٹلمنٹ اگر کی جاتی ہے تو ظاہر جعفر کو چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر اس پہ فساد فی الارض لگ سکتا ہے آگے والی عدالت؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ بیکاز مدعی جو ہے وہ صرف آپ لوگ ہیں، اسٹیٹ نہیں ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مدعی تو اس میں اسٹیٹ ہے، لیکن اس میں چونکہ قصاص اور دیت کے قانون میں اگر جو قانونی وارثان معاف کر دیں یا دیت لے لیں تو اس میں تو معافی ہو سکتی ہے، راضینامہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی یہ اختیار ٹرائل کورٹ کا ہے جس نے سزا دی ہے. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ مزید معاشرے میں فساد پھیلانے کا مرتکب تو نہیں ہوگا. تو اس کو قانون نے دفعہ 311 میں ایک اختیار دیا ہوا ہے کہ اگر وہ راضینامہ قصاص اور دیت کے قانون میں ہو جائے لیکن پھر بھی وہ تعزیر میں اس کی سزا جو ہے وہ پھر بھی قید کی صورت میں برقرار رکھ سکتے. ہمارے ویورز بھی جان چکے ہوں گے کہ آپ کیا بات ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں. ذرا اس کی فردر ایلیبوریشن کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ قصاص اور دیت ہو جائے، اس کے بعد اگر
فساد فی الارض کو ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایڈ کس کی جانب سے کیا جائے گا؟ اسٹیٹ کی جانب سے کیا جائے گا؟ کیونکہ قندیل بلوچ کیس میں بھی ہم نے دیکھا کہ فوراً اس کے بعد پارلیمنٹ نے قانون سازی کی اور اس میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ ایسے ملزمان جن کی وجہ سے معاشرے میں خوف پھیلے، جن کی وجہ سے فساد پھیلے، ان کو کسی صورت اسٹیٹ نہیں چھوڑے گی. دیکھیے بات سنیں، وہ جو دفعہ 311 استعمال بھی لگائی بھی اس لیے ہوئی ہے کہ اس میں اسٹیٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ جو ٹرائل کورٹ ہے یہ اس کی ثوابدید ہے، اس نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو اگر ہم نے اس میں معافی کی اجازت دے بھی دی اور اگر ملزم کو بری کر دیا تو یہ معاشرے میں مزید فساد کا باعث بنے گا. تو اس لیے ان کے پاس ٹرائل کورٹ کے پاس، جو کہ عطا ربانی صاحب ہیں اس کیس میں، ان کے پاس یہ اس صورت میں رہے گا کہ اس میں راضی نامہ ہو جائے قصاص دیت کے تحت، لیکن پھر وہ 311 کے تحت پھر بھی تعزیر میں ان کی قید کی سزا برقرار رکھ سکتے ہیں. آخری سوال آپ سے کروں گا، آپ کے کلائنٹس کی جانب سے آپ کو کیا انسٹرکشن ہے؟ کیا آپ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو ملزمان چھوٹ گئے ہیں ان کی سزاؤں کو؟ دوسرا، اگر ظاہر جعفر کی اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں تو اس میں کیا آپ پارٹی بنیں گے؟ جی بالکل، اس کی حد تک تو جب وہ مرڈر ریفرنس ہائی کورٹ میں جائے گا تو بالکل ہم اس کو پرسو کریں گے. ہم تو یہی کوشش کریں گے کہ یہ سزا برقرار رہے. لیکن جہاں تک بری شدہ ملزمان کا تعلق ہے، وہ جب ہم فیصلہ پڑھیں گے اس میں دیکھیں گے اور مشاورت کریں گے، اور پھر اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس میں جو ہے وہ ہمیں اپیل پہ جانا چاہیے تو ضرور ہم یہ آپشن اختیار کر سکتے ہیں. شاہ خاور صاحب، پاکستان میں ایسے باقی کیسز میں اتنی جلدی فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ جیسے 4.5 ماہ میں یہ کیس کا فیصلہ ہو گیا، تو کیا وجوہات ہیں؟ ہم نے بڑی کوشش کی کہ سستا اور جلدی انصاف، حکومت کا یہ موٹو بھی تھا، لیکن انفارچونیٹلی جن مقدمات کو میڈیا پہ ہائپ ملتی ہے وہی منطقی انجام تک پہنچتے ہیں. اس میں میڈیا کی ہائپ کے علاوہ ایک اور ایلیمنٹ بھی تھا. وہ یہ تھا کہ جب ملزمان جو تھے، کچھ ملزمان ظاہر ذاکر کے علاوہ، وہ جب ان کی ضمانتیں خارج ہوئی ٹرائل کورٹ سے تو وہ ہائی کورٹ چلے گئے. تو ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک آپشن دی ان کے وکیلوں کو کہ اگر ہم اس میں جلدی ٹرائل کی جو ہے وہ ڈائریکشن دے دیں تو پھر آپ یہ ضمانتوں کو پریس نہ کریں. تو پھر یہ جو بیسیکلی اس کا جلدی فیصلہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ ضمانتوں کی درخواست کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو یہ ہدایت کر دی تھی کہ پہلے انہوں نے 8 ہفتے میں، لیکن جب اس میں سماعت کمپلیٹ نہیں ہوئی تو مزید 6 ہفتے انہوں نے مزید دے دیے. تو چونکہ یہ ایک ڈائریکشن کیس تھا ہائی کورٹ کی جانب سے، اس لیے اس کا فیصلہ جو ہے وہ جلد از جلد ہوا. لیکن آپ کا یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی جرم ہو جس میں بہت سارے اور بھی قتل کے مقدمات جو ہیں وہ زیر التوا ہیں اور اس میں سال ہر سال لگ جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اور ہماری ریاست کو ایسے ضوابط بنانے چاہیے، ایسے میکینزم بنانے چاہیے کہ جس میں تمام مقدمات، خاص طور پہ قتل کے اور اس طرح کے بے ایمانہ مقدمات، وہ جلد از جلد اس کا ٹرائل ہو اور وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے. گورنمنٹ کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ قتل کے تمام جو ہیں مقدمات ان کا ٹرائل جلد از جلد ہو. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، شوکت مقدم کے وکیل، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. ناظرین، یہ کیس اپنے منطقی انجام تک ٹرائل کورٹ کی حد تک ضرور پہنچا، اس کا فیصلہ آیا، لیکن ابھی کہانی باقی ہے. سپیریئر جوڈیشری میں، کورٹس میں یہ کیس لگتا ہے، اس کا کیا مقدر ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. فی الحال قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.